اور اس سے پہلے کوشش کیجئے کہ کچھ صدقہ کر دیں. زیارت کے آداب میں ہے کہ پہلے صدقہ کرو، نفل پڑھو. آپ سے اس کو ضرورت نہیں ہے، سب فائدے ہمارے ہی ہیں، مگر ہم تو بس ایک چھوٹے کی حیثیت سے ایک اپنی تھوڑا ادب کا ایک ٹوٹا پوٹا مظاہرہ کریں. پریشان نہ ہو، کوئی سیلفی بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بس آپ اپنا درود شریف پڑھتے رہیں، آپ سے صرف سے متوجہ رہیں. اگر انہوں نے چہرہ موڑ لیا پھر کائنات میں ہمارے لیے امید کیا رہ جائے گی؟ وہاں تو بس وہاں ادب اور شوق اور ندامت، خوف اور امید سب انتہا پہ ہونے چاہیے. آپ سسن کے سامنے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے اپنے والدین، اہل خانہ، دوست، احباب، جو یاد آ جائے سب کی طرف سے، امت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچائیے اور دعاؤں کی درخواست فرمائیے. یا اللہ نے اپنے محبوب کی زیارت آپ کو کروائی ہے، تو ان کی صحبت ایک لمحے کی، جس نے ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان لائے اور بعد میں وہ صحابی شہید ہو گئے، قیامت تک ان کا مقام صحابی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے صحبت، تو اللہ کی اس وقت کتنی رحمت ہم پہ ہوگی. اب ہم باہر نکلیں، اب جو دعا کریں آپ بتائیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے دیکھ لیا، اس کو یعنی اس کو اللہ نے محبت سے دیکھ لیا. اب وہاں جب پہنچ گئے تو وہاں بھی یہی پروٹوکول ہے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، سلام میں جلدی نہ کریں. ہوٹل میں جائیں، پھر ریفریش ہوں، نہائیں، غسل کر لیں، حاضری سے پہلے تھکے ہوئے سو جائیں، پھر آرام سے نئے کپڑے یا فریش کپڑے جو بھی ہیں، بہترین خوشبو، پھر آپ نے حرم کے درود شریف پڑھتے ہوئے حرم شریف لے جائیں. اور یہ استحضار میں کیا وہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے. اور اس سے پہلے کوشش کیجئے کہ کچھ صدقہ کر دیں. زیارت کے آداب میں ہے کہ پہلے صدقہ کرو، نفل پڑھو، تو صدقہ کر دیں. اور بہت میرے خیال میں وہاں جو آسانی ہے اور جو بہت مستحق ہوتے ہیں، یہ جو لوگ حرم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا، جی جو حضرت ڈیوٹی پہ وزیر لگے ہوتے حرم. ہیں صفائی کرنے میں، اور وہ سب بہت اچھے اور بڑے دل سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت جتنی ہو سکے کرنا چاہیے. ایک تو اس نیت سے کہ یہ حرم کی خدمت کر رہے ہیں، مدینے والے ہیں، اور آپ سے روزہ اقدس میں کی خادم ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے. تو اللہ کے خوشنودی کے لیے ان کو دیا جائے، اور اس کا ہدیہ جو ہے اللہ سے درخواست کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. آپ سے اس کو ضرورت نہیں ہے، سب فائدے ہمارے ہی ہیں، مگر ہم تو بس ایک چھوٹے کی حیثیت سے ایک اپنی تھوڑا ادب کا ایک ٹوٹا پوٹا مظاہرہ کریں گے. صدقہ کر لیا، اب حرم شریف گئے، وہاں تحیۃ الوقت ہو، اگر زوال کا وقت نہیں ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، تو تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر کچھ نفل توبہ پڑھیں، پھر اللہ سے نفل پڑھ کے دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرما، اور روزہ اقدس پہ ہماری قبولیت فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہمیں عطا فرما دے، ہمیں کسی بے ادبی سے وہاں بچا لے. اور پھر اس کے بعد اب طبیعت میں بشاشت ہے، اب آپ کے اندر تڑپ ہے، پھر آپ گئے وہاں باب السلام سے داخل ہوئے. اب یہاں باب السلام سے جب داخل ہو گئے تو بالخصوص اب ادھر ادھر پریشان نہ ہو، کوئی سیلفی بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بس آپ اپنا درود شریف پڑھتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متوجہ رہیں. کیونکہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں کہیں سے بھی جب آپ سلام کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنتے ہیں. اس پہ ہم آگے آئیں گے. تو یہاں آپ اب انتہائی ادب، مدینہ شریف ادب ہی ادب، مگر اب آپ باب سلام میں داخل ہو گئے تو حرم شریف میں ویسے ہی انتہائی ادب ہے، اور باب سلام تو اب آپ جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے. اللہ اکبر. یہ سوچیے کہ کیا ہوگا اگر انہوں نے چہرہ موڑ لیا، پھر کائنات میں ہمارے لیے امید کیا رہ جائے گی؟ بہت ڈر کی بات ہے بھائی. ہم شکلیں ایسی بنا کے جاتے ہیں جو خلاف سنت ہوتی ہیں. میں کیا عرض کروں، اس پہ سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوگا کہ ہماری یہود نصارہ کی طرح شکلیں بنی ہوئی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا کہ بھائی میری شکل سے تمہیں اتنی نفرت ہے کہ تم میرے دشمنوں کی شکل بناتے ہو، کیا جواب دو؟ پھر ہم تو گناہوں کے پیکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ امید بھی ان سے ہی ہے، شفیع المذنبین بھی وہی ہیں، رحمۃ اللہ العالمین بھی وہی ہیں، تو جانا بھی وہی ہے، اور اب کتنی بڑی دربار میں جا رہے ہیں. تو یہاں یوں سمجھے کہ یوم حشر کا ایک حساب آ رہا ہے. تو آس پاس کوئی دھکا دے کوئی فکر نہیں کرے. کیا کہتے ہیں کہ قیامت میں سب کو ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حشر میں سب ننگے ہوں گے،
آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت سب ننگی ہوں گے، یہ تو حیادار وہ زمانہ تھا ایسا. تو آپ سمجھ عائشہ وہ مفہوم ہے اس کا حدیث مبارکہ کا، ایسا معاملہ نہیں جیسا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھ رہی ہیں. اس وقت اتنی لوگ پریشانی میں ہوں گے، اس کو ہوش نہیں ہوگا کسی کو دیکھنے کا. تو وہاں تو بس وہاں ادب اور شوق اور ندامت، خوف اور امید سب انتہا پہ ہونے چاہیے. آپ سسن کے سامنے جا رہے ہیں جیسے جیسے قریب آتے رہیں. اچھا آپ کو کتنا رش ہوتا ہے تو معجہ شریف پہ آپ سس میں چہرہ انور کے آگے آپ رک نہیں سکتے، تو اس میں پریشان مت ہوئیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ پہلے سے ہی اثرات آپ اندر گھس گئے، ذرا ہی آگے جائیں تو آپ سلام شروع کر سکتے ہیں. حضرت وہ سلام سے درود بھی بتا دیں کہ کون سا افضل درود ہے جو ہم وہاں پڑھیں. ایک تو صلاۃ و سلام کریں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ سے موجود ہیں تو یا کا سیگا ہوگا. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. اس طرح جو بھی ہے آپ پڑھ لیں، کتابوں میں بھی سلام آتے ہیں تو وہ، مگر بہتر ہے کہ وہ یاد کر کے اور بس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمارا سلام پہنچے، رحمۃ اللہ عالمین آپ کو ہمارا سلام، اس طرح. اور پھر اپنی طرف سے اپنے والدین، اہل خانہ، دوست، احباب جو یاد آ جائے سب کی طرف سے، امت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچائیے اور دعاؤں کی درخواست فرمائیے. یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، بچوں کے لیے دعا فرمائیں، امت کے لیے فرمائیں، امت کے ایسے پریشان حال ہے یا رسول اللہ. اب وہاں آپ کو بہت تھوڑا موقع ملے گا، پہلے جو آپ معجہ شریف کے سامنے جا رہے ہیں تو وہاں شاید اتنا ہی موقع ملے کہ آپ بس اپنا سلام پہنچ کے اور آگے نکلے. اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ان کو سلام کر کے ایک دفعہ آپ آرام سے تسلی سے جو ہے ادب کے ساتھ آپ سے کی طرف بھی متوجہ ہیں اور باہر نکل گئے. تو باہر نکل کے آپ چاہیں کہ اندر کھڑے نہیں ہونے دیتے، آپ قبلہ رخ ہو کے دعا مانگیں. قبولیت ہے کہ آپ نے کس کی زیارت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ رسول اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کی زیارت آپ کو کروائی ہے. کہتے ہیں نا، آتا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک جو زمین کا خطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پتھر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی قدر اور منزلت کعبے سے زیادہ قیمتی ہے، عرش سے زیادہ قیمتی ہے، کرسی سے زیادہ قیمتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زمین کا حصہ لگا ہوا ہے، سوچو کتنی بڑی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا کہ اللہ، کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. عرش کس کا ہے؟ کرسی کس کی ہے؟ مگر وہ ساری چیزیں ایک طرف اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف. یہاں تک کہ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ یعنی اللہ پاک کے نزدیک یہ جو خطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا ہے زیادہ محبوب ہے. کتنی بڑی جگہ آپ آئے. تو اور وہ کہتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کنت، تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے. تو اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ نے اٹھا لی ہے. اچھا اب آپ کہیں گے میں نے تو بہت چھوٹی سی صحبت اٹھائی ہے. ابھی مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بیریا. اللہ والوں کی، یہ تو اللہ والوں کی بات کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام چھوڑ دیں، اللہ والوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یک زمانہ ہے اللہ والوں کی صحبت، اللہ کے دوستوں کی صحبت ایک لمحے مل جائے وہ 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی صحبت ایک لمحے کی، جس نے ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان لائے اور بعد میں وہ صحابی شہید ہو گئے، قیامت تک ان کا مقام صحابی کا ہے. اور جو باقی اتنے اولیاء کرام ساروں کو ملا لیں، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کیا مجدد عرفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ، ساروں کو ملا لیں اور ایک پلڑے میں ڈالیں، اس ایک صحابی کے آگے کچھ نہیں بیچتے. اس ایک صحابی کے پاس کیا ایسی چیز ہے بھائی؟ اس نے تو نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی. یک زمانہ صحبت با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر اربع خربہ سال. اب اربع خربہ سال کی تمہیں وہاں نہیں پہنچا سکتی جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک. تو اب ظاہری نہیں کہ ہم جا کے صحابی نہیں بن جاتے، مگر ہم نے صحبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم امید تو کریں گے نا کہ، اور غالباً آتا بھی ہے کہ جس نے زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شفاعت کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید پیدا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے صحبت، تو اللہ کی اس وقت کتنی رحمت ہم پہ ہوگی. اب ہم باہر نکلیں، اب جو دعا کریں آپ بتائیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ جگہوں کے بات کر رہے ہیں، یہ موقع، ٹائمنگ، باہر نکلیں، آپ چاہیں تو وہیں باہر نکل کے آرام سے کسی کونے میں جا کے دعا کر لیں. اچھا ہم بیٹھ گئے تو پیچھے جا کے آرام سے، آپ فکر نہ کریں، سارا مدینہ ہی جنت ہے.
اللہ پاک کہتے ہیں جو بندہ مجھ پہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس سے ویسا معاملہ کرتا ہوں. آپ یہ یقین رکھیں سارا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شہر ہی جنت ہے. آپ بے فکر ہیں, آپ اللہ پہ یہ گمان رکھیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان سمجھیں. انشاءاللہ آپ جہاں بھی, مدینہ میں بھی میں کہتا ہوں, میرا یقین ہے. روزہ اقدس کی تو کیا ہی بات ہے, حرم شریف کی تو کیا ہی بات ہے, مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کی اگر وہ زمین اتنی قیمتی ہے تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر, یا اب تو وہ روزہ اقدس میں آتے ہیں, ان کا اثر کیا 10 کلومیٹر تک بھی نہیں ہے. کیا بات, یہ تو کبھی ہم سوچتے, یہ تو جو جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے. تو بہرحال کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم مدینہ میں حرم شریف میں گزاریں. تو اب یہاں آپ نے سلام کر کے نکل گئے, پھر یہاں چاہیں تو واپس مسجد میں آ جائیں اور 2 نفل شکرانے کے پڑھیں کہ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ سعادت بزور بازو نیست, یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی. یہ ہم, کیونکہ ظاہراً ہمیں اس وقت نہیں پتہ چل رہا ہوتا نا کہ ہمیں ملا کیا یہاں, بس ہماری روح پہ کیا انوارات آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ مبارک, بس وہ ایک نگاہ کافی ہے نا. پھر اللہ کی ایسی رحمت ہوگی, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے دیکھ لیا, اس کو یعنی اس کو اللہ نے محبت سے دیکھ لیا.